اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرے گا نہ صرف ان انسیڈنٹس کو جو ہے وہ کم کرے گا بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے فردر بات کی ہے کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ مزید فنڈز دیے جائیں، تو یقیناً اس کے متعلق بھی میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے یہ میں کہوں گا، اور آپ ایک چھوٹا وفد بنائیں جس میں میرے ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور آپ ان کے ساتھ جا کے جو شہر کی بیوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر بھی ایک کنسلٹنسی جو ہے وہ ایک طریقہ کار طے ہو جائے، تاکہ جیسے ہی یہ پروجیکٹ مکمل ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو۔ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے متعدد اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذکر کیا ہے، میں ان کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے وہ نوٹ کر لیے ہیں، لیکن آپ بھی اگر وہ ایک جو ہے وہ نوٹ بنا کے رائٹنگ مجھے دے دیں تو انشاءاللہ تعالی میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ فیصل آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور فیصل آباد کی انتظامیہ ہے، سی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں، کچھ معاملات تو آپ نے ایسے بتائے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی فنڈز درکار نہیں ہے، صرف ان کی طرف توجہ درکار ہے کہ وہ ان کے اوپر توجہ دیں اور وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے فنڈز درکار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جس قسم کے مسائل کا آپ نے ذکر کیا ان کے لیے کوئی اتنے بڑے فنڈز درکار نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ مقامی انتظامیہ کے بس میں ہوں گے، اور وہ یہاں سے فنڈ جنریٹ ہو کے جو ہے وہ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں پنجاب گورنمنٹ سے یا وفاقی حکومت سے کسی قسم کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم حاضر ہیں۔ باقی جو آپ کے بڑے مسائل ہیں، دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ 2018 میں 31 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، آپ کی حکومت، یقیناً میاں نواز شریف کی سربراہی میں جتنی بھی حکومتیں بنیں انہیں سبھی یہ کہتے رہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کی حکومتیں، یہ تاجر برادری کی حکومتیں، اور تاجر برادری کا جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ حاصل رہا۔ 2013 سے 18 تک جو پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، اس میں اگر میں بنیادی مسائل کا ذکر کروں تو 2013 میں آپ کے علم میں ہے، میں پچھلی بات 99 سے نہ بھی شروع کروں، وقت کی بچت کے حوالے سے، بات کو مختصر کرنے کے حوالے سے، تو 2013 میں حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سبات میں دہشت گرد آ گئے ہیں، بس اب صرف اسلام آباد پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ نے اب ہمارے اوپر اعتماد کیا، تاجر برادری پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت کا ہراول دستہ بنی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2018 میں اس ہراول دستے میں تھوڑا فرق آیا، میں اس کا گلہ نہیں کروں گا، وہ گلہ جو ہے وہ میرے بھائی میاں منان صاحب نے کر لیا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی ہوئی، تو یہ جو تاخیر ہوئی ہے تو اس کا کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب 2013 میں آپ کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی زیر سرپرستی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائی، تو دو یہ مسائل تھے، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ان مسائل کے اوپر قابو پا لیا گیا تو پھر پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس وقت حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی صرف لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد سوات تک نہیں پہنچے تھے، کوئی بزنس مین یہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ دبئی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہیں آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ہم کراچی، فیصل آباد یا لاہور آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا اگلے 4 سالوں میں
دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا گیا. دہشت گردی کے اوپر ایسا قابو پایا گیا, ایک فورس CTD بنائی گئی جسے بہترین ہتھیاروں سے, بہترین تنخواہ, بہترین ٹریننگ سے جو ہے وہ میدان میں اتارا گیا, اور انہوں نے صرف 2017 تک نہیں, آج تک پنجاب میں کمپیریٹیولی جو ہے, بعد میں وہ توجہ تو نہیں رہی اس محکمے کے اوپر, لیکن پھر بھی پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردی کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کیا لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی؟ وہ کارخانے جس کے متعلق وہ کارخانے بنانے والے اور چائنا یہ کہتے تھے کہ جی یہ کارخانہ جو ہے یہ ہم اپنے ملک میں لگائیں تو 5 سال میں لگتا ہے, اور آپ نے یہ 3 سال میں لگا لیا. یہ کیا کریڈٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو نہیں جاتا؟ وہ جنہیں انہوں نے پنجاب سپیڈ کا نام دیا, اور 4 سالوں میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ آج بھی جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کے برابر نہیں, اس سے کچھ زیادہ ہے. اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کچھ کارخانے ایسے ہیں جن کے اوپر بجلی مہنگی بنتی ہے, تو وہ پھر سرکلر ڈیٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بند کیا جاتا ہے, یا گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو وہ کارخانے جو ہیں وہ پھر بند ہوتے ہیں. ورنہ کیپیسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. اور یہ پچھلی حکومت بھی تانا دیتی رہی ہے کہ جی انہوں نے تو اتنے کارخانے لگا دیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بجلی کی پیداوار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آگے سے آگے جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے, یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے, جب ان تینوں چیزوں سے نکل آیا اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی. اگر 7% کے اوپر ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو نہ اس میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی بھوک سے مرتا ہے, اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں. تو پھر اس پروجیکٹ کو جس کو 2018 میں لایا گیا, بلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے, یہ آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا. او بھائی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا, یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑایا. اس کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کی یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوگی. کیا اس وقت سر عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے, IG SP فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ تو یہ جب آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے, اس قسم کی تقریر کرتا ہے, تو وہ کیا میسج دیتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرف وہ لگاتا ہے؟ کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں جلائے گئے؟ کیا یہ کہا نہیں گیا کہ بل ادا کرنے بند کر دیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں, آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں, ہونڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں؟ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پھر کیا سول نافرمانی ہوتی ہے؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا گیا. اپنے مخالفین کو گالیاں دینا, ہر کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, جھوٹے مقدمات بنانا, یعنی ایک ایسا ماحول بنایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف, پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف. آپ مجھے بتائیں کہ 2018 تک جو ماحول بنایا گیا اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی ہے اور بے پناہ اختیار رہا ہے. سارے ون پیج اس وقت جو ہے وہ 1 پیج تھا ہر طرف. تو پھر کیا ثابت کیا؟
میاں نواز شریف کو پھر نکالنا تو اس بات پہ پڑا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے، شاید وہ شو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی ویزا وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں اس کی ایک تنخواہ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، تو تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو جب آپ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے تو آپ کو اپنے پیپرز میں دکھانی چاہیے تھی، آپ نے دکھائی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ساری زندگی کے لیے نااہل ہیں۔ یعنی اس قسم کا جو ہے وہ ایک حربہ جو ہے اپنایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، لوگوں کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ زبردستی وڈرا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک حکومت بنائی گئی، جو حکومت جو ہے وہ نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر برسے اقتدار آئی۔ انہیں برسے اقتدار آنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اقتدار تو ہم نے حاصل کر لیا ہے لیکن اب ہم خدمت کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک بی ٹی ممبر اور ایک جو حلقے کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے وہ بھی منتخب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں اس ملک کی اور بدبختی دیکھیں ان لوگوں کی جو بالآخر 9 مئی کو اپنے انجام کو پہنچے ہیں، کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نے غالباً وہ پہلی ان کی سپیچ تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایک چارٹر آف اکانومی کریں، کچھ چیزوں کے متعلق ہم سب طے کر دیں، آپ ہوں ہم ہوں کوئی ہو، ان کے اوپر پوری قوم طے کر دے کہ جی یہ کام تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو آپ چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی، تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، تم این آر او چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں آپ کے خلاف مقدمہ کراؤں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کے خلاف مقدمات بناؤں گا، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں۔ آپ اس کا تکبر اور اللہ کی بے آواز لاٹھی دیکھیں، جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اسے سب نے آج چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، میں فون کرتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی فون کے اوپر جو ہے وہ کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ نفرت جو ہے یہاں سے شروع کی، 4.25 سالوں میں ملک کی اکانومی کا بھٹا بٹھایا۔ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ، جس معاہدے کی وجہ سے نہ آپ تیل سستا کر سکتے ہیں، نہ آپ بجلی کا یونٹ جو ہے